اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ربی زدنی علما۔ آج ہم آیت نمبر 103 کی تلاوت کر رہے ہیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ کر رہی ہوں۔ وا کا مطلب ہے اور، وَاعْتَصِمُوا یعنی مضبوطی سے پکڑ لو۔ یہ جملہ فعلیہ ہے، مضبوطی سے پکڑ لو۔ بِحَبْلِ اللَّهِ یہ مضاف الیہ ہے، اس کا مطلب کے کا کی کے آتا ہے، تو بِحَبْلِ اللَّهِ یعنی اللہ کی رسی کو، مضبوطی سے پکڑ لو اللہ کی رسی کو، جمیعا سب کے سب مل کر۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ یہ ہے قرآن پاک۔ یہ قرآن پاک کی خوبصورتی ہے کہ تم اسے بدل نہیں سکتے۔ اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے، قرآن پاک کو کوئی بدل نہیں سکتا، ہاں لیکن یہ تمہیں بدل سکتا ہے۔ تو قرآن پاک کو پکڑ لو، سب کے سب مل کر اللہ کی رسی کو پکڑ لو، یعنی قرآن پاک کو پکڑ لو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا اور تم فرقے میں مت بٹو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہیں غم تھا کہ میری امت 72 فرقے کر لے گی، تو ہمیں فرقے میں نہیں بٹنا ہے۔ یہ آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور نہ تفرقوا اور نہ تم فرقوں میں بٹو۔ وَاذْكُرُوا یاد کرو، تم سب یاد کرو، نعمت اللہ پھر مضاف الیہ آ گیا، نعمت اللہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ کیا تھے ہم؟ ہماری اوقات کیا تھی؟ ایک نطفہ تھے ہم، اللہ نے ہمیں انسان بنایا، اس نطفے سے ہمیں انسان بنایا، اور اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ اور یہاں پر مدینے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو وہاں پر اوس اور خزرج یہ دونوں قوم آپس میں لڑتے تھے، دشمنی تھی ان کی، تو اللہ نے حکمت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انہیں حکمت سے ان میں تفرقو یعنی فرقہ بازی اور جھگڑے سے بچا لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچا لیا۔ تو یہاں پر وہی یاد دلا رہے ہیں، یاد کرو اللہ کی نعمت کو، علیکم جو تم پر تھی، اذ کنتم جبکہ تم تھے، اعداء دشمن تھے۔ کیا تھے تم؟ دشمن تھے، دونوں فریق دشمن تھے۔ فَأَلَّفَ پھر ڈال دیا، بین ان دونوں کے درمیان، قلوبکم ان کے دلوں میں محبت ڈال دی نبی کے ذریعے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھایا کہ جھگڑا کرنا بیکار ہے،
محبت ڈال دی اللہ نے نبی کی باتوں کے ذریعے ان کے دلوں میں محبت ڈال دی، قلوبکم ان کے دلوں میں، فاصبحتم پھر تم ہو گئے، کیا ہو گئے؟ بنعمتہ اس کی نعمت سے، اللہ کی نعمت سے، اخوانا بھائی بھائی ہو گئے۔ اور جب ہجرت کر کر آئے تو مہاجرین اور کیا ہے، مدد کرنے والے، اللہ کی مدد کرنے والے، نصرانی، انصار لوگ میں دونوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت ڈال دی، ان دونوں کو بھائی بھائی بنا دیا۔ تو یہ بھی اللہ کی طرف سے تھا، تو کیا ہو گئے؟ وہ بھائی بھائی ہو گئے، نصارہ اور مہاجرین بھائی بھائی ہو گئے۔ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو سکھایا کہ جھگڑا کرنا بیکار ہے، آپس میں مل جل کے رہو، محبت قائم رہے گی۔ وَكُنْتُمْ حالانکہ تم عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ یعنی کنارے پہ تھے، من النار آگ کے کنارے پر تھے، تم آگ کے کنارے پر تھے۔ شفا کا مطلب ہے کنارہ، حفرۃ من النار یعنی گڑھا، آگ کا ایک گڑھا۔ اس لیے کہتے ہیں نا، کبھی کسی کو دعا دے تو اللہ تمہیں شفا دے کہیں، شفا کا مطلب ہے اللہ تندرستی دے، صحت دے۔ اگر ہم شفا کہیں گے تو یہ کیا ہے؟ کنارہ ہے، حفرۃ من النار، یہ آگ کے ایک گڑھا ہے۔ تو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تمہیں شفا دے تو اللہ تمہیں آگ کا گڑھا دے۔ جہنم کے کنارے ایک گڑھا ہے جس کا نام ہے حفرۃ من النار، شفا حفرۃ من النار، یہ جہنم کا گڑھا ہے۔ اس لیے ہم کبھی بھی کسی کو دعا دے تو شفا کہیں۔ آگ کے گڑھے کے کنارے تھے، فَأَنقَذَكُمْ پھر ہم نے بچا لیا، اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر ہم نے بچا لیا، منہا اس گڑھے سے، کیونکہ وہ جھگڑا کرتے، فساد کرتے تو کیا ہوتے؟ گنہگار بندے ہو جاتے اور جہنم میں چلے جاتے۔ اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے ان کے دلوں میں محبت ڈالی، جھگڑے سے دور ہو گئے تو اللہ نے انہیں بچا لیا اس گڑھے سے۔ کذالک اسی طرح، یبین اللہ بیان کرتا ہے اللہ، لکم تمہارے لیے، آیاتہ اپنی نشانیاں، لعلکم تاکہ تم تہتدون ہدایت پاؤ۔ اللہ تعالیٰ ایسی ایسی آیتیں بھیج کر ہمیں سمجھا رہے ہیں، جہنم کے اس گڑھے سے ہمیں بچا رہے ہیں، اور آیتیں بھیج کے ہمارے دماغ کو کھولتے ہیں۔ لیکن ان لوگوں کا دماغ کھلتا ہے جو یہ آیتیں پڑھتے ہیں، اللہ کے پیغام کو سمجھتے ہیں، سمجھ کر ایسے چیزیں سے بچتے ہیں، جیسے جھگڑے، فساد۔ ہم کیا سوچتے ہیں؟ فساد ہو رہا ہے کسی شہر میں تو ہم اسی کو فساد سمجھتے ہیں۔ نہیں، گھروں میں بھی فساد کیا جاتا ہے، جیسے کہ کسی کے بارے میں ہم کسی ایک انسان کے بارے میں دوسرے انسان کی برائی کر کے وہ اس انسان کے دل میں اس کی دشمنی پیدا کرنا، اور چغلی کھانا یہ بھی فساد ہے، جھوٹ بولنا یہ بھی فساد ہے، جھوٹے وعدے کر کے توڑ دینا یہ بھی فساد ہے۔ یہ فساد سے بھی ہم کو بچنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ایسی باتوں سے ہماری حفاظت عطا فرمائے اور ہمیں قرآن پاک سے جوڑ دے۔ ہم قرآن پاک میں لگے رہیں، پڑھتے رہیں، سوچیں، معنی دیکھیں کیا فرما رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ، کون سی چیزوں کو کرنے کا حکم دے رہے ہیں اور کون سی چیزوں سے ہمیں روک رہے ہیں۔ اللہ ہمیں قرآن کے حکموں پہ چلنے والا بنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی پہ ہمیں ہماری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یہاں پر میری آیت ہو گئی،
وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔